السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد الی الحوض. عزیزوں، آپ کے سامنے حدیث ثقلین کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے. آج بھی میں نے اسی حدیث پیغمبر کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ معتبر ترین مستند ترین حدیث پیغمبر ہے جو بنام وصیت ہے امت کے لیے. پیغمبر نے امت سے خطاب کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرے میرے اہل بیت میری اطرت. جو ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. قرآن اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں. عظمت اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے، لیکن آج تھوڑا سا اپنے متعلق عرض کرنا ہے کہ ہماری قرآن اور اہل بیت سے ہمارا کتنا تمسک ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ گمراہی سے وہی بچے گا کہ جو اہل بیت اور قرآن سے تمسک کرے، چمٹا رہے. ماننا اور بات ہے، یعنی ایک یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے قائل ہیں، تو یہ اقرار کرنا اور بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنا یہ اور بات ہے. یوں کہا جائے کہ اللہ کو ماننا اور بات ہے اور اللہ کی ماننا اور بات ہے. اہل بیت کو ماننا اور ہے اور اہل بیت کی ماننا اور ہے. قرآن کو ماننا اور ہے اور قرآن کی ماننا اور ہے. یہ ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ شیطان کیوں بنا؟ کیا اللہ کو مانتا نہیں تھا؟ کیا وہ قیامت کا قائل نہیں تھا؟ کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ نہیں، اللہ کو بھی مان رہا تھا، قیامت کا بھی قائل تھا. اس لیے کہ اگر قیامت کا قائل نہ ہوتا تو یہ کیوں کہتا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے؟ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مردے اور حساب کتاب ہوگا. لیکن اللہ نے وقت معلوم تک کی مہلت دی ابلیس کو. تو اب یہ ابلیس بنا کیوں؟ اللہ کو مان رہا تھا، قیامت کا اقرار کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ایسی عبادت کی کہ زمین سے آسمانوں میں چلا گیا، ملائکہ کی صفوں میں شامل ہو گیا. ابلیس اس لیے بنا کہ اس نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کی بات نہیں مانی.
اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا. قرآن کہہ رہا کہ سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جو ہمیں مانے لیکن ہماری بات نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم قرآن کی مانتے ہو یا نہیں. یہ تو نہیں کہ تم اپنی زندگی میں اپنی منمانی کر رہے ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ تم رسول کو مانتے ہو لیکن رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہو، جو انہوں نے کہا تم اس کے برعکس عمل کر رہے ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ تم اہل بیت کو مانتے تو ہو کہ یہ اہل بیت ہیں، عظیم شخصیتیں ہیں، لیکن اہل بیت نے جو تعلیم دی ہے اس پر گامزن نہ ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو. تو ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، اور خاص طور سے ایک شیعہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آزاد پیدا نہیں کیے گئے ہیں. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، جب ہم نے محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، جب ہم نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، تو اب ہم آزاد نہیں رہے، ان کے ماتحت ہو گئے. اللہ کا اقرار کیا تو اب اللہ کی ماننا پڑے گی، رسول کا اقرار کیا تو رسول کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا، اہل بیت کی ولایت کا اقرار کیا تو اہل بیت کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا. اور اگر ہم صرف اقرار کر رہے ہیں تو وہ زبانی اقرار ہوگا، حقیقی اقرار نہیں ہوگا. اور اللہ کو ماننا اور اللہ کی بات نہ ماننا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن نے ابلیس کے لیے کہا کہ وہ کانا من الکافرین، اس نے کفر کیا، انکار کیا، تو کافرین میں سے ہو گیا. تو عزیزوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جانے سے قبل ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں جس کے لیے وصیت کی ہے کہ میں ایک اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دونوں وزنی ہیں، وزنی چیزیں ہیں، ثقل ہیں. عزیزوں، آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید بھی ہے، آج ہمارے درمیان اہل بیت کی ایک فرد بھی ہے جو غیبت کے پردے میں ہے. لیکن 2260 ہجری تک یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سن 11 ہجری سے لے کر سن 260 ہجری تک ظاہر بظاہر رہے، جنہوں نے تعلیمات قرآن، تعلیمات رسول کو عام کیا. انہوں نے ماضی کا علم بھی دیا، انہوں نے مستقبل کا علم بھی دیا، انہوں نے انسان زندگی کیسے گزارے یہ بھی بتایا، حلال کی تفصیل، حرام کی تفصیل، واجبات، مستحبات، ان تمام چیزوں کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی. اور آج بھی اس سلسلے کی آخری کڑی پردہ غیبت میں ہے. اور انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو دنیا کو آنے والا امام عدل و انصاف سے پر کر دے گا. تو بہرحال اہل بیت اور قرآن یہ دونوں ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہم ان سے متمسک ہو جائیں. ہم ان کو صرف مانے نہیں بلکہ متمسک ہو جائیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، اہل بیت نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے. عزیزو، آج عید نوروز ہے، ایک عظیم عید ہے. اس کا تصور اسلامی دائرے میں ہے، اسلام میں ہے. اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اس کا ذکر تفصیل سے اہل بیت علیہ السلام نے بھی بتایا ہے. اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ عبادت، یہ عید کا دن ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس پر کیسے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ میں ساری چیزیں اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عید نوروز میں کیا کرنا چاہیے؟
آج پہلے عظمت عید نوروز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ روایت علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے زاد المعاد میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ذریعے سے، جس کے راوی معلّہ بن خنیس ہے، نقل کی ہے کہ عید نوروز کے دن معلّہ بن خنیس امام ششم جعفر ابن محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام پوچھتے ہیں کہ اے معلّہ، یہ عید نوروز کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یعنی خود امام اپنے چاہنے والے کو اس ٹاپک کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. تم عید نوروز کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا کہ مولا، ایرانیوں نے اس کی اہمیت کو جانا ہے اور وہ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو اس وقت ایران میں عید نوروز کی اہمیت تھی اور ان عرب والوں کی طرف جو اس کا علم آیا اس کو انہوں نے بیان کیا. تو امام اب اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ عید نوروز کیا ہے؟ عید نوروز، عید یعنی نوروز، نیا روز وہ دن تھا کہ جب اللہ نے ارواحوں سے اقرار لیا ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا روز الست، اپنی وحدانیت کا اقرار، رسولوں کی رسالت کا اقرار، ائمہ کی امامت کا اقرار. یہ عید نوروز تھا کہ جس دن اللہ نے اقرار لیا ہے ارواح بنی آدم سے. پھر فرماتے ہیں یہی وہ دن تھا کہ جب سب سے پہلے آفتاب ظاہر ہوا اور ایسی ہوائیں چلیں کہ جس سے میوے پکتے ہیں، دنیا کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی وہ دن تھا کہ جب طوفان نوح ختم ہوا اور جناب نوح کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. اور یہی وہ دن تھا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے میں جا کر بتوں کو توڑا. عید نوروز ہی کا دن تھا. پھر اور فرماتے ہیں کہ یہی وہ دن تھا کہ جب ایک نبی ایک وادی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کافی تعداد میں لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی، دھاچے پڑے ہوئے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور اس نبی کا نام اسرائیل پیغمبر بتایا گیا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار یہ جو ہزاروں یہاں پر لاشیں اور دھاچے پڑے ہوئے ہیں مردوں کے، تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ اب یہ اللہ نے اپنے اس عمل کے نمونے کو دکھایا جسے معاد کہا جاتا ہے، قیامت کہا جاتا ہے، دوبارہ اٹھنا کہا جاتا ہے. ایک نمونہ دکھایا اور قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. حکم ہوا کہ ان پر پانی چھڑکو. جناب اسرائیل پیغمبر نے ان ہڈیوں پر، دھاچوں پر، مردوں پہ پانی چھڑکنا شروع کیا. خداوند عالم نے اس کی برکت سے ان لوگوں کو دوبارہ حیات دے دی، زندہ کر دیا. امام فرماتے ہیں اسی لیے مستحب ہے کہ عید نوروز کے دن ایک دوسرے پر پانی چھڑکنا. اب آپ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے چلے جائیں. امام فرما رہے ہیں کہ پانی کا ایک دوسرے پر چھڑکنا یہ مستحب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ رنگ کیسا ہوگا، رنگ چھڑکنا مستحب نہیں. پانی کا چھڑکنا جو ایک نبی کا فعل تھا، نبی کا عمل تھا، اس عمل کو تم بھی انجام دو، یہ مستحب ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی وہ دن تھا کہ جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان کیا. عید غدیر
جو 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو منائی جاتی ہے۔ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی علیہ السلام ہوا۔ قمری مہینے کے لحاظ سے 18 ذی الحجہ تھی، لیکن شمسی مہینے کے لحاظ سے عید نوروز تھا، نوروز کا دن تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ لوگ علی علیہ السلام کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ یہ عید نوروز کا دن تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت ہوئی، وہ دن بھی عید کا دن تھا، یعنی ظاہری خلافت عید نوروز کا دن تھا، ظاہری خلافت جب امام علی علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد حدیث میں پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دن ظہور امام علیہ السلام کا دن قرار پائے گا۔ ہمارے زمانے کا امام جب ظاہر ہوگا تو وہ بھی عید نوروز کا دن ہوگا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اس دن غسل کرنا مستحب ہے، روزہ رکھو، روزہ رکھنا مستحب ہے، خوشبو لگانا مستحب ہے۔ اور اب دوسری حدیث میں، اب ظاہر ہے کہ یہ حدیث یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام کی ہے۔ اب اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، اور بھی حدیثیں آئی ہیں اس ذیل میں عید نوروز کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اس سال وقت تحویل آفتاب تھا وہ کل شب میں گزر گیا۔ وقت تحویل آفتاب کچھ مستحب عمل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ولایت علی علیہ السلام کی تجدید کہ وقت تحویل آفتاب جب برج حمل سے آفتاب نکل رہا تھا، جو پہلا برج ہے، ادھر برج حمل سے آفتاب نکل رہا تھا، ادھر پہلا امام رسول کے ہاتھوں پر بلند تھا، اور رسول فرما رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو لہذا تحویل آفتاب، برج حمل سے آفتاب کا نکلنا جو وقت ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کا وقت تھا، لہذا اس وقت نظر مولائے کائنات دلوانا ایک تو عمل یہ ہے۔ دوسرے کچھ دعائیں ہیں جو وقت تحویل آفتاب پڑھنے کی ہیں۔ یا ذل جلالہ والاکرام، یہ دعا جس کو 366 مرتبہ پڑھنے کی ہے، اور ایک اور دعا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا دعا کا ٹکڑا جس کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کرے، جو پانی جس میں گلاب کا پھول آپ لوگ ڈالتے ہیں، پانی پر اس دعا کو پڑھ کر دم کرے، پھونک دے، اور اس کے بعد اس پانی کو اپنے مکان کے گھر کے کونوں میں چھڑکے خداوند عالم اس کے ذریعے سے خیر و برکت عطا کرتا ہے، اور ایک دوسرے پر چھڑکنا جو ایک نبی کا عمل ہے اور مستحب ہے۔ 7 سلام، سلام علی یاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ قرآن مجید میں 7 سلام آئے ہیں۔ ان 7 سلاموں کا سفید چینی کی پلیٹ پر زعفران یا خوشبو کی چیز سے لکھنا، اور لکھ کر کے اس کو دھو کر کے پینا۔ سورہ انا انزلنا کا لکھنا، اور بھی سورے بتائے گئے ہیں جو مختلف امراض میں کام آتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا جو عمل ہے یہ وقت تحویل آفتاب ہے، اس وقت ان اعمال کو بجا لانا ہے۔ اس کے علاوہ مثلا یہ شب کا عمل تھا، اب آج 21 مارچ ہے، آج کے دن کے جو اعمال ہیں اس میں غسل کرنا مستحب، اس میں 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا عصر کی نماز کے بعد، یہ مستحب ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر نماز جمعہ کے بعد نماز عصر ہوگی، عصر کی نماز کے بعد میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا۔ جو حضرات نماز عید نوروز پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد 4 رکعت نماز عید نوروز کی نیت سے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، جس میں پہلے سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون،
2 رکعت نماز پڑھ کر تشہد و سلام پر ختم کر دیں گے، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور آخری چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 10 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ نماز پڑھ کر تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ پڑھے، اس کے بعد ایک دعا ہے اس کو پڑھ لیں، یہ آج کے اعمال میں ہے۔ تو غسل کرنا مستحب، روزہ رکھنا مستحب، 4 رکعت نماز پڑھنا مستحب، اور اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ 7 سوروں کی تلاوت کرنا آج کے دن عید نوروز کے دن یہ بھی مستحب ہے۔ وہ 7 سورے کون سے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نور، سورہ حدید، سورہ صف، سورہ حشر، سورہ اعلیٰ، وعلیکم السلام، سورہ المعارج جس کو سورہ سالہ سائلون بھی کہتے ہیں، یہ 7 سورے عید نوروز کے دن پڑھنا۔ وعلیکم السلام۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت کے مطابق، بھئی آپ حضرات جو ہیں افسوس ہے کہ مولا علی کا نام آ رہا ہے اور انہی کی آج خوشی ہے، اور آپ لوگ ایک بلند آواز سے نعرہ صلوات۔ امیر المومنین علیہ السلام کی روایت کے مطابق ان 7 سوروں کا آج کے دن پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سورے وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اس میں ان کا ذکر آیا ہے، ان کے فضائل آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سورہ المعارج جو ہے یہ دشمن علی کا اس میں ذکر آیا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ علی کی ولایت کا انکار کرنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے، وہ سورہ المعارج میں ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عید نوروز شمسی مہینے کے لحاظ سے غدیر خم میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ حکم خدا تھا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جامع الاخبار میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ آئے بلغ 3 ٹکڑوں میں نازل ہوئی۔ جبرائیل امین 3 ٹکڑوں میں اس آیت کریمہ کو لے کر آئے۔ پہلا ٹکڑا تھا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اس پیغام کی تبلیغ کر دیں۔ عزیزوں، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ آج ہماری ہندوستان میں مختلف مقامات پر تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں۔ ان تبلیغی جماعتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ 4 اشخاص کو روک کر جو ان کی خاص تلقین ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز تو واجب ہے، حکم خدا ہے۔ روزہ رکھنا واجب ہے، حکم خدا ہے۔ حج حکم خدا ہے، واجب ہے، مستطیع ہو جاؤ حج کرو۔ زکوٰۃ واجب ہے، نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ نکالو۔ لیکن میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علماء حضرات موجود ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے میری اصلاح کر دیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ نماز کی تبلیغ کر دو، روزے کی تبلیغ کر دو، حج کی تبلیغ کر دو، زکوٰۃ کی تبلیغ کر دو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پر نماز واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں جیسا تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے روزے کا، نماز کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے۔ لیکن عزیزوں، اس آئے بلغ میں اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ یا ایھا رسول بلغ، تبلیغ کر دیجئے۔
جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، اور اب اللہ نے اپنے تیور بدلے، انداز بدلا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس عمل کی تبلیغ نہیں کی تو گویا کار رسالتی ہی انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ تو عزیزوں، ولایت علی علیہ السلام کو قرآن میں لفظ بلغ سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ وہ تبلیغ ہے جس کا حکم رسول کو دیا گیا۔ لہذا تبلیغ ولایت علی کی تبلیغ، ولایت علی کو پہنچانا، نہیں یہ کہا کہ اپنے بیٹوں سے کہنا کہ نماز تم پر واجب ہے، اپنے بیٹوں سے کہنا روزہ واجب ہے، لیکن رسول نے جب غدیر میں خطبہ دیا تو فرمایا جو حاضر ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، جو غائب ہیں ان تک کہ یہ پیغام کو پہنچا دو، اور جو نہیں ہے وہ اپنی اولادوں سے وصیت کر دیں کہ رسول نے غدیر میں ولایت علی کا اعلان کیا ہے، علی کی ولایت کو بتایا ہے۔ یہ نسلاً بعد نسلیں اس پیغام کو پہنچاتے رہنا، یہ رسول نے غدیر خم میں وصیت کی تھی۔ تو لہذا اعلان ولایت عید نوروز کے دن شمسی مہینے کے لحاظ سے ہوا، اور جب پیغمبر اسلام مدینے میں آ گئے تو حارث نعمانی فہری آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا حکم دیا، آپ نے روزے کا حکم دیا، آپ نے حج کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، ہم اس پر عمل کرتے رہے، اب میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ہم پر حاکم بنا دیا ہے۔ میں صاحبان فہم کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں۔ آج جو من کنت مولا فہذا علی مولا کی تعویل کرتے مسلمان، وہ غور کریں اس جملے پر تاریخ کے۔ حارث نعمانی فہری اقرار کر رہا تھا کہ علی کو آپ نے مسلمانوں پر حاکم بنا دیا ہے۔ من کنت مولا کی وہ تفسیر کر رہا ہے۔ اگر یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی حارث اپنے ناقے تک پہنچنے نہیں پایا تھا کہ اللہ نے آسمان سے ایک ایسا پتھر نازل کیا جس نے حارث کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی منظر کا ذکر قرآن مجید کے سورہ المارج سائلہ سائلن میں ہے، جو آج کے دن پڑھنا مستحب ہے۔ سائلہ سائلن بے عذاب واقع، سائل نے سوال کیا عذاب کا اور عذاب واقع ہو گیا، حارث فنا ہو گیا۔ گویا اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ولایت علی کا منکر دنیا میں عذاب الہی کو اگر مانگ رہا ہے تو ہم نے عذاب نازل کر کے اسے ختم کر دیا، اور یہ عذاب وہ ہے جو کافرین کے لیے مہیا کیا جا چکا ہے، جن کو ان سے کوئی دور نہیں کر سکتا، دفع نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولایت علی کا انکار کرنے والا کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، اور یہ جو حارث پر ہم نے عذاب نازل کیا، یہ عذاب کافرین ہی کے لیے ہے، جن کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ بس عزیزوں، آخری کلام میں ہمارے یہاں ایک چیز جو اس عید نوروز کے سلسلے میں ہے، وہ ایک خاص چیز ہے وقت کی۔ بس ایک یہ وقت کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ رنگ اور سواری کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اکثر لوگ رنگ کے سلسلے میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ فلاں جنتری میں سفید رنگ ہے، فلاں میں زرد رنگ ہے۔ تو عزیزوں، کوئی زرد یا سفید چھاپے یا نہ چھاپے، رنگ کا تعلق اسلام کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ نہ اہل بیت نے کوئی رنگ کا تذکرہ کیا ہے، نہ قرآن میں کوئی ذکر آیا ہے، نہ رسول نے کوئی رنگ و سواری کا ذکر کیا ہے۔ تو لہذا رنگ کے اختلاف میں آپ حضرات نہ جائیں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ وقت کا، تو یہ ہے وقت تحویل آفتاب۔ جب برج حمل سے آفتاب نکل رہا ہوتا ہے، یہ ہے وقت تحویل آفتاب، جس وقت ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہوا تھا۔ یہی نظر اسی وقت دلوائی جاتی ہے، اسی وقت کچھ دعائیں مخصوص ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ اب وقت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ وقت میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ کام علماء کا نہیں ہے، وقت کا کام یہ علماء کا نہیں ہے، اس لیے یہ جوتش اور نجومیوں کا کام ہے، ایسٹرونامی کے جاننے والوں کا کام ہے۔ لہذا ہمارے کیا اسلام میں علم نجوم کی ممانعت کی گئی اور حرام قرار دیا گیا ہے، بس راستے معلوم کرنے کے لیے، اوقات معلوم کرنے کے لیے حاصل کر سکتے ہو، اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جو اب جوتش اور اسٹرونامی کے جاننے والے جو ہیں وہ نظام شمسی کے لحاظ سے ان اوقات کا تعین کرتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں۔ دنیا میں دو اوقات چل رہے ہیں، ایک یونان کا چل رہا ہے اصول، اور ایک ہندوستان کا چل رہا ہے۔ تو لہذا جو یونان کا چل رہا ہے وہ امریکہ وغیرہ میں بھی اسی پر عمل کیا گیا ہے، اور باقاعدہ 50 سال کا کیلکولیشن کر کے ضخیم کتاب چھاپی گئی ہے امریکہ میں، پورے نظام شمسی کس وقت سورج کہاں پہ ہوگا، کون سا برج کہاں پہ ہوگا، کون سا سیارہ کہاں پہ ہوگا، چاند کب نکلے گا، یہ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ 50 سال کا بیفور انہوں نے کتاب چھاپ دی ہے، اور وہ یونانی تقویم کے مطابق ہے۔ ہندوستان کا تقویم الگ ہے، یہاں پنڈت لوگ نکالتے ہیں۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے اپنے گھر پہ میٹنگ کی علماء ان حضرات کی جو جنتری وغیرہ نکالتے تاکہ اختلاف نہ ہو، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا اور ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ لہذا اسی لیے جنتریوں میں اوقات کا اختلاف ہوتا ہے، اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ لہذا دعا کریے، جس طرح سے اوقات اذان، اوقات ترک سحر میں اتفاق ہو گیا، مرحوم ادیب الہندی صاحب نے اس میں محنت کی اور آج قوم کے اختلاف کو دور کر دیا۔ اسی طرح سے انشاءاللہ دعا کریے کوئی ایسا راستہ نکلے کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے وقتوں کا، کہ 9:13 پہ، 15 پہ، 10:18 پہ ہے، یہ اختلاف بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے، ایسی کوئی صورتحال نکلے۔ اور میرا یہی کہنا ہے کہ ہم پنڈتوں کو یا انگریزوں کو مانیں یا اپنے اہل بیت کو مانیں۔ علماء کو میں دعوت دے رہا ہوں، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، من اراد العلم فلیات الباب، اگر تم علم کی حاجت رکھتے ہو تو دروازے پر آؤ، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو لہذا علی کو چھوڑ کر پنڈتوں کیا جانا یا پنڈتوں کے علم کو لے کر اپنی جنتریوں میں چھاپنا، اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ لہذا علماء کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ آگے آئیں اور اسٹرونامی کے لحاظ سے یا مثلا جوتشی کے لحاظ سے اوقات کا تعین کریں، قمر در اقرب نکالیں، اوقات نکالیں اور وہ بتائیں تاکہ اسی کے مطابق انشاءاللہ شائع کیا جائے، تاکہ قوم میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ خداوند عالم ہم لوگ کو توفیق عنایت فرما کہ ہم لوگ قرآن اور اہل بیت اور رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور ریاض پر جہاں جہاں رشیان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض سے عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قائد میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔